علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں محمد شعیب وینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر کی خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے لیے بری خبر، کارروائی کا فیصلہ۔ موٹر وے M5 کا ایک اور حصہ سیلاب میں بہہ گیا۔ سید والا میں سیلاب متاثرین کا آٹے کے ٹرک پر دھاوا، انتظامیہ منہ دیکھتی رہ گئی۔ لاہور میں تجاوزات کے خلاف ضلعی انتظامیہ ان ایکشن۔ چیچا وطنی میں وابڈا کی نجکاری کے خلاف ملازمین کا احتجاج، نجکاری نامنظور کے نعرے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اکاڑا کی جعلی دودھ مافیا اور صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں۔ چیف آفیسر بلدیہ چیچا وطنی کا تبادلہ، الوداعی عشائیہ دیا گیا۔ CPO فیصل آباد کا دورہ فیصل آباد، امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ NH66 وزیرآباد میں ضمنی الیکشن، امیدوار بلال فروخ تارڑ کا شاندار استقبال۔ چودھری خوشی محمد جٹ کے اعزاز میں نجم الحسن بابر کا عشائیہ۔ کپل شرما مشکل میں پڑ گئے، 25 کروڑ کا لیگلی نوٹس جاری۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا کل ہوگا، ٹکٹیں مہنگی ہو گئی۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے لیے بری خبر، کارروائی کا فیصلہ۔ لاکھوں افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے سوشل میڈیا پر دولت کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لاکھوں افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں FBR 1 لاکھ امیر افراد کا آڈٹ کرے گا۔ ذرائع کے مطابق شادیوں پر $20 بلین کے سوٹ استعمال کرنے والے سیکٹر میں آئیں گے۔ بنگلوں، گاڑیوں اور زیورات کی نمائش کرنے والوں کو ذرائع آمدن بتانا ہوگی۔ موٹر وے M5 کا ایک اور حصہ سیلاب میں بہہ گیا۔ جلال پل پیر والا پر M5 کا مشرقی حصہ شگاف پڑنے سے سیلاب کی نظر ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملتان کے قریب جلال پل پیر والا پر موٹر وے M5 کا مغربی حصہ پہلے ہی سیلاب میں بہہ گیا تھا۔ CPO ملتان کے مطابق موٹر وے پولیس اور NHA کا عملہ مشینری کے ساتھ موقع پر موجود ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا بتانا ہے کہ موٹر وے M5 سیلاب کی وجہ سے بند ہے۔ ملتان سے سکھر جانے والے متبادل راستے سے سفر کر سکتے ہیں۔ سید والا میں سیلاب متاثرین آٹے پر جھپٹ پڑے، انتظامیہ منہ دیکھتی رہ گئی۔ آٹا تقسیم کرنے کی تقریب بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ نمائندہ مشرق ڈیجیٹل راشد علی رانا کی رپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین میں آٹا اور پینے کے صاف پانی تقسیم کرنے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تاہم متاثرین نے آٹے کی گاڑی پر دھاوا بول دیا۔ چند افراد گاڑی پر چڑھ گئے اور خود ہی آٹا اتار لیا۔ زیادہ تر متاثرین کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا، انتظامیہ منہ دیکھتی رہی۔ لاہور کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کا ناجائز قابضین اور ریڑھی فروشوں کے خلاف ایکشن جاری۔ تحصیل شالیمار میں تجاوزات کے خلاف بڑی کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر تحصیل شالیمار میں آپریشن کے دوران 62 مویشی رہائشی آبادی سے باہر منتقل کر دیے گئے۔ چیچا وطی میں نجکاری کے خلاف میپکو ملازمین کا احتجاجی مظاہرہ، نجکاری نامنظور کے نعرے۔ میپکو ریجن میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نجکاری کے خلاف چیچا وطنی میں وابڈا ملازمین نے زبردست احتجاج کیا۔ چودھری غلام دستگیر سہو کی رپورٹ کے مطابق نجکاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے ہائیڈرو یونین کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور خبردار کیا کہ حکومت اپنی نااہلیوں کا ملبہ ملازمین پر نہ ڈالے۔ ہم حکومت کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ مطالبات کی منظوری تک قلم چھوڑ ہڑتال جاری رہے گی۔ احتجاجی مظاہرے میں رانا فاروق احمد، چودھری نذیر احمد گجر، ذوالفقار علی گل، محمد آصف قادری، صداقت علی کمبو، خلیل احمد گجر، رانا شاہد رحمان، سید احمد جٹ سمیت رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اکاڑا کی جعلی دودھ مافیا اور صحت مند دشمن عناصر کے خلاف متعدد کارروائیاں، ہزاروں روپے جرمانہ، مقدمات درج، زید المیعاد اور ممنوع اشیاء موقع پر تلف کر دیں۔ دیپالپور سے عبدالجبار محسن کے مطابق کرما والا بائی پاس اکاڑا کے قریب فوڈ سیفٹی ٹیم نے دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ کی۔ لیبارٹری بورڈ میں دودھ کے سیمپل فیل ہونے پر گاڑی مالکان کے خلاف مقدمات درج کرا دیے گئے۔ فیصل آباد سبزہ زار کالونی اکاڑا میں واٹر پلانٹ کو حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر بند کر دیا گیا۔ رکن پورہ دیپالپور میں حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی پر ملک کلیکشن سینٹر کو 25,000 روپے جرمانہ عائد۔ چرچ روڈ اکاڑا کے قریب برگر شوارما پوائنٹ کو 20,000، مصطفیٰ آباد روڈ شیر گارڈ میں کریانہ سٹور کو 20,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ کارروائیوں کے دوران زید المیعاد اور ممنوع اشیاء کو بھی تلف کر دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن اکاڑا کا کہنا ہے کہ عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے، جہاں مرکزی انجمن کرایہ داران کی جانب سے چیف آفیسر بلدیہ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ دیا گیا۔ تقریب میں سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد طفیل، اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی سمیت کمیٹی کے اراکین اور نمائندوں کی شرکت۔ چیچا وطنی سے غلام دستگیر سہو کی رپورٹ کے مطابق مرکزی انجمن کرایہ داران کے صدر چودھری ارشد فاروق گجر اور دیگر عہدیداران کی جانب سے چیف آفیسر بلدیہ چیچا وطنی چودھری طاہر پرویز اختر گجر کے تبادلے کے موقع پر الوداعی عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی جاوید ممتاز لکھویرا، چودھری محمد طفیل جٹ، حاجی صفدر منیر بھٹی، پیر معین الدین چشتی، حافظ محمد بلال صدر، مرکزی انجمن تاجران سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ چودھری محمد طفیل جٹ سمیت دیگر ملازمین نے پرویز اختر گجر کے 2 سالہ دور میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سی پی او فیصل آباد کا دورہ جڑاوالا، امن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی۔ جڑاوالا سے عثمان نفیس کی رپورٹ کے مطابق سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کے ہمراہ ایس پی آپریشنز ناصر محمود باجوہ بھی موجود تھے۔ سی پی او فیصل آباد نے ایس پی آفس جڑاوالا میں تحصیل امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی اور ربیع الاول کے موقع پر امن کمیٹی کے کردار کو سراہا۔ صاحبزادہ بلال عمر کا کہنا تھا کہ ربیع الاول کے موقع پر امن کمیٹی کا پولیس انتظامیہ کے ساتھ تعاون قابل ستائش ہے۔ امن کمیٹی کے اجلاس میں اے سی جڑاوالا اورنگزیب گرایا، ڈی ایس پی ملک طاہر اور امن کمیٹی کے ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی کے لیے دعا کی گئی۔ تانگیہ والا سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ شامل کرتے ہیں، جہاں محفل میلاد اور قرآن خوانی کا اہتمام ایس ایچ او تھانہ مامو کانجن عمران جاوید بسرا نے کیا۔ تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کیا گیا۔ نقابت کے فرائض محمد راشد ارباز قصوری نے ادا کیے۔ نعت خواں حضرات نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے، جبکہ علامہ مولانا غلام حسین ساکی نے خطاب کیا۔ آخر میں ملک اور قوم کی سلامتی اور کشمیر اور غزہ سمیت دیگر امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ این-66 وزیر آباد کے ضمنی الیکشن میں امیدوار بلال فاروق تارڑ کا کارنر میٹنگ میں شاندار استقبال کیا گیا۔ گل پاشی کی گئی، ڈھول کی تھاپ پر کارکنوں کے بھنگڑے۔ وزیر آباد سے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق معروف سماجی شخصیت حاجی ریاض وڑیچ، مبشر ریاض وڑیچ اور دیگر کی جانب سے ڈیرہ مبشر ریاض پر کارنر میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ کارنر میٹنگ میں ضمنی الیکشن این-66 کے امیدوار بلال فاروق تارڑ کی آمد پر گل پاشی کی گئی اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے۔ پرتپاک استقبال پر بلال فاروق تارڑ نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میری کوشش ہے کہ وزیر آباد کو ایک مثالی شہر بناؤں۔ الیکشن سے پہلے گرین بس چلوا کر علاقے کی عوام کو سہولت مہیا کروائی۔ کامیابی کے بعد شہر میں ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا اور شہریوں کے مسائل کو جلد از جلد حل کروایا جائے گا۔ اس طرح وزیر آباد میں گرمی کا ستایا نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاش کو نکال کر وسا کے حوالے کر دیا۔ نمائندہ مشرق ڈیجیٹل کے مطابق وزیر آباد کے نوائی علاقے کے رہائشی 20 سالہ تنویر نے دوستوں کے ہمراہ دربار بابا پیر شاہ حاضری کے بعد اوجلا کلاں پل کے قریب نہر میں نہانے کے لیے چھلانگ لگائی اور گہرے پانی میں جانے سے ڈوب گیا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم پہنچی اور نوجوان کی لاش کو نکال کر فوری کارروائی کے بعد وسا کے حوالے کر دیا۔ لاہور کے مغل پورہ چوک میں پان شاپ پر فائرنگ کرنے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ محمد اظہر مشتاق کی رپورٹ کے مطابق مغل پورہ پولیس نے پان شاپ پر اندھا دھند فائرنگ کرنے والے ملزم موسیٰ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے چند روز قبل پان شاپ کے مالک کے ساتھ تلخ کلامی پر فائرنگ کر دی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے، جہاں چودھری خوشی محمد جٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ صدر پریس کلب کمالیہ کی خصوصی شرکت۔ کمالیہ سے نمائندہ مشرق ڈیجیٹل سینئر صحافی نجم الحسن بابر نے امیدوار ایم پی اے چودھری خوشی محمد جٹ کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا۔ عشائیہ میں صدر پریس کلب محمد امجد رانا اور سینئر صحافی عمر مغل نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر مختلف سیاسی اور غیر سیاسی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔
راجہ جنگ پولیس کی کارروائی 12 جواریوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا. جوئے پر لگی ہزاروں روپے کی نقدی موبائل فون برآمد کر لیے. قصور سے مشرق ڈیجیٹل کے عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق پولیس پارٹی نے آصف کی حویلی پر چھاپا مارا تو ملزم فرار ہو گیا. تاہم جوا کھیلتے ہوئے 12 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان میں محمد سلیم، عرفان، انور، واجد علی، اصغر علی، وقاص، کاشف، مہتاب، اشرف، طارق مسیح، عمران مشتاق، حسن رضا اور ساجد اور دیگر شامل ہیں. پولیس نے ملزمان سے جوئے پر لگی رقم، موبائل فون اور تاش کی گڈیاں قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا. ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کل ٹکرائیں گی. اسی تناظر میں ٹکٹس کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے. کم سے کم قیمت 350 درہم میں دستیاب ہے. 19ویں ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان اگلا اہم میچ کل اتوار کو کھیلا جا رہا ہے. دنیائے کرکٹ کے بڑے ٹاکرے کے پیش نظر پاک بھارت میچ کے ٹکٹس کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. میچ کے لیے ٹکٹ کم سے کم قیمت 27,000 روپے پاکستانی روپے میں دستیاب ہے. بلیٹن میں شامل کریں گے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ایک اہم خبر. کروڑوں روپے کمانے والے کپل کو کروڑوں کا لیگل نوٹس مل گیا. کپل شرما مشکل میں پڑ گئے. 25 کروڑ کا لیگل نوٹس مل گیا. فلم پروڈیوسر نے اپنی فلم کے مشہور کردار بابو راؤ پیش کرنے پر نوٹس بھیجا. معروف بھارتی کامیڈین اور میزبان کپل شرما کو اپنے شو میں پروڈیوسر فیروز ناڈیا والا کی فلم ہیرا پھیری کے کردار بابو راؤ کا کردار پیش کرنے پر 25 کروڑ روپے کا نوٹس بھیجا گیا ہے. دی گریٹ انڈین کپل شرما شو میں بابو راؤ کا کردار کیکو شردھا نے ادا کیا. شو کے اسٹریمنگ پلیٹ فارم نیٹ فلکس کو بھی فیروز ناڈیا والا کی جانب سے لیگل نوٹس بھیجا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل.